لوگوں کو حق کی طرف متوجہ کرنے کا اصول کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کم از کم اس کا یہ ایمان موجود ہو کہ اللہ موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، میری آواز کو سن رہا ہے، مجھے پکڑ بھی سکتا ہے اور مجھے چھوڑ بھی سکتا ہے۔ جب آپ اس کو یہ یقین دلا دیں گے تو پھر حق کی طرف متوجہ کرنے کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ جب تک کسی کو یہ یقین نہ ہو کہ مجھے کوئی دینے والا بھی ہے، چھیننے والا بھی ہے، وہ حق کی طرف کبھی مائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کی جس طرح جن خوبیوں اور کمالات اور جو انگریڈینٹس ہیں اس کے ساتھ اس کی پرورش ہوئی ہے، اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے فائدے اور نقصان کے حوالے سے سب کچھ دیکھتا ہے۔ جب بت پرستی شروع ہوئی تھی تو وہ بھی فائدے اور نقصان کے حوالے سے شروع ہوئی تھی کہ لوگ ہاتھی کو خدا مان لیا کہ اس سے ڈر لگتا تھا، آگ کی پوجا شروع کر دی کہ اس سے ڈر لگتا تھا، برگد کے درخت کی پوجا شروع کر دی کہ اس کے سائے میں بیٹھتے تھے، جلانے کی لکڑی ملتی تھی۔ تو لوگوں کے فائدے اور نقصان کو رب سے جوڑنا ہے، لوگوں کے اطمینان کو اور آرام کو رب سے جوڑنا ہے۔ یہ دعوت والے کا کام ہے، یہ کسی استاد کا کام ہے کہ بندے کو یہ احساس دلانا ہے کہ اللہ کے بغیر تیری حیثیت کوئی نہیں ہے، تو کسی کام کا نہیں ہے، تیری سٹینڈنگ نہیں ہے، تیری پوزیشن نہیں ہے۔ اور یہ دو ہی چیزوں سے ممکن ہے کہ اس کے فائدے اور نقصان اسے یقین ہو کہ میرے اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور اسے پتہ ہو کہ موت دینے والا اللہ ہے اور دوبارہ زندہ کرے گا۔ جب تک کہ دوبارہ اٹھنے کا یقین نہ ہو آپ حق کی طرف موڑ نہیں سکتے، کیونکہ جواب دہی کا تصور تو تبھی ہوگا نا جب دوسری زندگی کو آپ مان لیں گے کہ مجھے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ یقین دلوانا ہے لوگوں کو کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا جو وقت یہاں گزار رہے ہو اس کے بارے میں۔ جب تک یہ نہ ہو کسی میں چینج نہیں آ سکتی۔ جواب دہی کا تصور آدمی کو اپنی مانیٹرنگ پر، اپنے احتساب پر گامزن کرتا ہے، موڑتا ہے ادھر۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہر بندہ اس کو آپ یہ یقین دلائیں کہ تو یہ جواب دینا ہے۔ اسی لیے دین میں 3 بنیادی چیزیں رکھی گئیں: توحید، رسالت، آخرت۔ اگر دوبارہ اٹھنے کا تصور ختم کر دیا جائے تو کیا مذہب کا وجود رہ جائے گا؟ کیا دین بچ جائے گا؟ تو یہ زندہ ہی جواب دہی کے تصور کے ساتھ ہے۔ وہ لوگوں میں اجاگر کرنا ہے کہ تجھے جواب ضرور دینا ہے، اس کی طرف لوگوں کو مائل کرنا ہے۔ اور کوئی اچھا استاد اسی کی طرف لوگوں کو لے کے آتا ہے کہ تاکہ جواب دہی کا تصور آ جائے تو پھر آدمی حق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور حق فطرت ہے، فطرت اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، کیونکہ ہم سب فاطر کے بنائے ہوئے ہیں۔ فاطر نے ہماری سب کی فطرت پیدا کی ہے۔ جیسے سورج کی فطرت اندھیرا دینا نہیں ہے، روشنی دینا ہے۔ چاند کی فطرت ٹھنڈک دینا ہے، گرمائش نہیں دیتا چاند، چاندنیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو فطرت کے مطابق اگر لوگوں کو ڈھالنا ہے، ان کو گائیڈ کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، تو پھر ذرا حق کی طرف لوگ جو ہیں ان کو متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم تو یہ ہے کہ اللہ کا احسان ہے، جس طرح لوگوں کو بے شمار لیکچر دیے گئے اور کتابی شکل آ گئی ہے، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے، لوگوں میں بڑی اچھی تبدیلی آتی ہے۔ کیوں؟ کوئی چاہتا ہے میں ناکام ہوں، کوئی چاہتا ہے میرے اولاد نہ ہو، کوئی چاہتا ہے میں بیمار ہوں۔ بے اولاد بھی رہتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہو کے دکھائیں نا۔ اگر اپنی مرضی سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، اپنی مرضی سے بچے پیدا کر سکتے ہیں، تو پھر تو اللہ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ بتاتا ہے جو چاہتا ہوں میں کرتا ہوں، کہتا ہے جس کو چاہوں امیر کروں، جس کو چاہوں غریب کروں۔
جسے چاہوں کشائش والا رزق دوں، جسے چاہوں ناپ تول کے دوں۔ تو یہ چیزیں اسی لیے کرتا ہے تاکہ آپ کا یقین اللہ پر محکم ہو جائے، اور یقین محکم ہوئے بغیر، جیسے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہمیں شرم سی آتی ہے، وہ جی متے اللہ سن لو، وہ بھائی متے کہہ رہے ہو، اور قرآن میں اللہ وعدے کرتا ہے میں سنتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، میں تمہاری شہرت سے قریب ہوں۔ تو اللہ کو سچا سمجھنا اد بس ضروری ہے۔ جب آپ اللہ کو مکمل سچا سمجھ لیں گے، پھر موت کو بھی بلیو کر لیں گے، حق کو بھی بلیو کر لیں گے، حق کی بات بھی آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ اور حق کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب بت آپ گرا رہے تھے کعبۃ اللہ میں، تو آپ فرما رہے تھے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو حق، اس وقت آپ رسول اللہ ہی حق تھے۔ تو رسول اللہ کا ہر بات پر آپ کی ایمان لانا، ہر فعل کی نقل کرنا آپ کو